ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ پیروی کرے آپ ابراہیم کی ملت کی، حنیفاً یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور مت ہوئیے مشرکین میں سے۔ انما جعل السبت، سوائے اس کے نہیں کہ بنایا گیا ہے ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں۔ ان ربک، بے شک تیرا پروردگار البتہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہودی آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کے نام کے دن سے بھی مشہور ہیں۔ ہفتے کے دن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے ہیلا کیا، ہیلا کر کے ہفتے کے دن میں مچھلی کا شکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پہلے پارے کے 8ویں رکوع میں تذکرہ فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے ان لوگوں کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ کیا بنایا؟ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، اور دوسری جگہ پر خنزیر کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ سزا کیوں ملی؟ یہ سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور ہفتے کے دن میں شکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ یہودی جو تھے انہوں نے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا۔ اب فرق ذرا غور کیجئے گا کہ مشرکین مکہ نے بھی اپنے اوپر بہت سارے جانوروں کو حرام کیا تھا، جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ انہوں نے جو جانور وہ بتوں کے لیے وقف کیا کرتے تھے انہیں اپنے اوپر حرام کر دیا کرتے تھے۔ کئی جانور ایسے تھے جو عورتوں پر حرام تھے، مردوں کے لیے ان کا کھانا جائز تھا۔ کئی غریبوں کے لیے حرام تھے، امیروں کے لیے ان کا کھانا جائز تھا۔ انہوں نے اپنی اپنی کیٹاگریاں بنائی ہوئی تھی۔ اچھا، جب انہیں منع کرتے تھے تو وہ حوالہ دیتے تھے یہودیوں کا کہ یہودیوں نے بھی تو اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، اگر وہ کر لیتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب یہودیوں سے کہا گیا کہ تم وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا، جیسا کہ آپ حضرات پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، تو وہ حوالہ دیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلا پس منظر بیان کیا، یہ در حقیقت اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو وہ حوالہ دیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، بلکہ کرسچن کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، جبکہ اگر غور کیا جائے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی مذہب سے بھی پہلے ہیں، عیسائی مذہب سے بھی پہلے ہیں، اور مشرکین سے بھی پہلے ہیں۔ یہودیت شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اچھا، ایک بات کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں نا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ان کے شاگرد تھے ان شاگردوں کو تو قتل کر دیا گیا،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا گیا۔ پھر اس یہودی مذہب کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ان کے ایک شاگرد تھے جس کا نام یہودا تھا، اس کے نام پر، اور باقاعدہ تورات میں تبدیلی کی گئی، تحریف کی گئی، اور ایک نئی تورات لوگوں کے سامنے پیش کی گئی اور اس کو منسوب کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا کی طرف، وہاں سے یہ یہودی مذہب کا آغاز ہوا۔ حقیقت میں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے تو یہودا کی طرف کیوں منسوب ہوتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے ان کو کیا کہا جاتا؟ موسوی کہا جاتا نا۔ جیسے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے عیسائی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ محمدی کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے موسوی کہا جاتا، نہ کہ یہودی کہا جاتا۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت تھی ان کے بارے میں غلط خیالات اور نظریات جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور پھر ہفتے والے دن کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ہفتے والے دن کے لوگ کیا تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کان امتاً، الفاظ استعمال فرمائے اللہ نے امت کے۔ امت کا مطلب کیا ہے؟ امت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں سارے جتنے بھی بعد میں لوگ ہیں ان سب کی جڑ ہیں، ان سب کی کیا ہے؟ جڑ ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر منسوب کریں تو سیدھا کہاں پر سلسلہ جاتا ہے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن 12 قبائل میں آتے ہیں وہ 12 قبائل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور انہی 12 قبائل میں سے کون بنتے ہیں؟ عیسائی بنتے ہیں بعد میں، اور جو محمدی ہیں، مسلمان ہیں، مشرکین جو اب مکہ کے اندر ہیں، یہ اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتاً، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ماں تھے، جڑ تھے۔ آگے فرمایا قانتا للہ، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، حنیفاً یکسو ہو کر، یعنی ولم یک من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرکین میں سے تھے۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، وہ تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ طرح طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی وہ تو ان کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور میرے دوستو، شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ہمیں ایک عمل ملتا ہے، بتائیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے، ہر آنے جانے والے شخص کی خدمت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے وقت بیٹھتے تھے، اگر کوئی کھانا کھاتے وقت مہمان نہیں ہوا کرتا تھا تو ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے کہ کوئی مہمان مجھے مل جائے، کوئی مسافر مجھے مل جائے، اس کو لاتے، اس کو بٹھا کر اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر ایسے بھی ہوا کہ ایک مہمان وہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ کر لائے۔ جب ڈھونڈ کر لائے، ان سے کھانے کے لیے کہا تو بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو بسم اللہ نہیں جانتا، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو کافر ہوں، میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں، مجھے تو بسم اللہ آتی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر بغیر بسم اللہ کے کئی سالوں سے کھانا کھا رہا ہے، ہم اس سے ناراض نہیں ہوئے، اور ایک موقع پر اس نے تیرے سامنے بسم اللہ نہ پڑھی اور تو اس سے ناراض ہو گیا۔
ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہیں پکڑ کر لائے، ڈھونڈ کر لائے اور کھانا کھلائے اور کہا کہ بغیر بسم اللہ کے بے شک پڑھ لو۔ اب ان کے کھانا کھانے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ کافر کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر ادا کرتے تھے کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور مہمانی کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی شکر گزاری یہی ہے کہ انسان اسے کھلائے پلائے لوگوں میں تقسیم کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کی نعمتوں کو حرام کر سکتے ہیں جو وہ تم حوالہ دیتے ہو؟ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تو چنا تھا خاص طور پہ اس مقصد کے لیے، وہداہ اور ان کی رہنمائی کی تھی الی صراط مستقیم، کدھر؟ سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے عطا کی تھی ان کو دنیا میں بہترین زندگی، حسنہ بہترین زندگی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا اور ہفتے والے جو تھے لوگ انہوں نے کیا معاملہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آگے فرمایا ہے۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔